بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسرا سرکس جو ایک سرکس لگانے کا ایک پورا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ پہلے ہوتے تھے کوئی لکی رانی سرکس اور پتہ نہیں کون سے سرکس، یہ ہے پپا ڈیڈی سرکس۔ اور پپا ڈیڈی سرکس جو لگائے جا رہے ہیں، پپا ڈیڈی بچاؤ سرکس، آج اس کا تیسرا سرکس کوئٹہ میں لگایا جا رہا ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ سرکس کے شیروں، بکریوں، گیدڑوں نے مل کر گجرانوالہ میں ایک بھگوڑے سپریم کورٹ کی جانب سے نااہل، عدالتوں کی جانب سے سزا یافتہ، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، چوری، کک بیکس، کرپشن میں ملوث ایک سیاسی مفرور، جس نے اپنے آپ کو مفرور کیا ہوا ایک بھگوڑا، لندن میں بیٹھ کے اس نے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کی۔ اور گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف، جو کہ بیماری کی آڑ میں یہاں سے بھاگا تھا، اس نے وہاں جا کر ہمارے آرمی چیف کے اوپر حملہ کیا۔ میں کہتا ہوں سب لوگ سمجھے، 5th جنریشن وار شروع کر دی گئی ہے۔ اس وقت پپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ کے لوگ پاکستان میں 5th جنریشن وار کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں۔ 5th جنریشن وار نہ بندوق سے لڑی جاتی ہے، نہ توپ سے لڑی جاتی ہے، نہ جہاز سے لڑی جاتی ہے، نہ تلوار سے لڑی جاتی ہے۔ وہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، رستوں میں، کہ بھئی اب تو کچھ بھی نہیں بچا، جی دیکھو آیا تباہ ہو گیا، ملک تباہ ہو گیا، آئی جی اغوا ہو گیا، پولیس چھٹی پہ چلی گئی، اس کے کمرے میں گھس گئے، صحافی اغوا کر لیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ یہ 5th جنریشن وار ہے، اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس کے رزلٹ میں ملک کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں۔ چونکہ ہماری پاکستان کی اس وقت کی لیڈرشپ، چونکہ نہ گیدڑ ہے، نہ بکری ہے، نہ سرکس کا شیر ہے، ایک دلیر ہے عمران خان صاحب۔ اس کی موجودگی میں، اور ہماری افواج پاکستان تو الحمدللہ ہمیشہ سے، آج اسرائیل بھی خوف زدہ ہے۔ آج اسرائیل کو اگر سامنے کھڑے ہو کے ماننے سے انکار کیا، اور جو اس کی آنکھوں میں چبھ رہا ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے جواب ملے گا تو پاکستان سے ملے گا، اس لیے ملے گا کہ آج ملٹری اینڈ سول لیڈرشپ ایک پیج کے اوپر ہے۔ تو نواز شریف نے، میں بتانا چاہ رہا تھا کہ گجرانوالہ کے جلسے میں ملک کو کمزور کرنے کی سازش کی۔ عوام کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتے، افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ کراچی میں آ کر وہ جو ایک بندر چلا گیا تھا مزار قائد پہ، اس نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ میں نے کہا ذرا جا کے تو دکھاؤ۔ بلاول کہتا ہے میں شرمندہ ہوں۔ اس نے جا کر صفدر نے، وہ کہ اس کو خام خواہ اس میں وہ لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے، اصل کام تو انہوں نے کرپشن میں پکڑا جانا ہے، چوری میں پکڑے جائیں گے، اربوں روپے کی کرپشن کے اندر یہ پکڑے جائیں گے۔ لیکن جس انداز سے یہاں آ کر اس نے مزار قائد پر آ کر، یہ بھی 5th جنریشن وار کا حصہ تھا کہ جی ان کو تو اپنے لیڈر کے قبر پہ جا کے جوتیوں سمیت چلا جائے، کوئی نعرے لگانے شروع کر دے۔ اس قوم میں تو کچھ رہا ہی نہیں۔ قوم زندہ ہے، ہم زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں، بالکل الاؤ نہیں کریں گے۔ اور سب سے پہلے معافی مانگنی چاہیے آج پی ڈی ایم میں جلسے کے اندر کہ انہوں نے کس انداز سے یہ جو دماد سے نے جا کر وہاں اس مزار پر جا کر کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا جاؤ تو صحیح، بلاول صاحب کو بڑی پریشانی ہے، سی ایم کو پریشانی ہے، پوری پیپلز پارٹی کو پریشانی ہے، وہ سرور سے اس سے گرفتاری ہو گئی۔ ذرا صفدر صاحب عزت ہے، غیرت ہے، جاؤ بے نظیر شہید رانی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مزار پر چڑھ کے دکھاؤ جوتیوں سمیت۔ یہ جیالے تمہیں ادھر ہی جوتے لگا کے سیدھا کر دیں گے۔ تو کیا قائد اعظم سے زیادہ کوئی ہے یہاں؟ جاؤ، چیلنج کرتا ہوں، جاؤ، یہی مادر ملت کا، اسی طریقے سے قبر کے اوپر جاؤ اور یوں کر کے نعرے لگاؤ۔ تمہارے باپ میں ضرورت نہیں ہے کہ تم ایسا کر سکو۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تمہیں معاف کر دے گا؟ یہ بھی اس کا حصہ تھا 5th جنریشن وار۔ اس کے بعد کراچی میں کہا کہ جی آئی جی اغوا ہو گیا، یہ بھی ایک وہ تھا کہ جی پتہ نہیں پاکستان میں حالات کیسے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پولیس چھٹیاں چل کے چلے گئی، انڈیا کہہ رہا ہے سینا اور پولیس لڑ گئی، یہ بھی 5th جنریشن وار کا حصہ۔ اس پی ڈی ایم پپا ڈیڈی موومنٹ کا یہی پلاننگ ہے۔ آج جو جلسہ ہو رہا ہے ملک میں افراتفری کو بڑھانے کی سازش ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو وہ کل پھر صحافی کو کہہ دیا کہ جی یہاں تو نہ صحافی محفوظ، نہ یہ محفوظ، نہ وہ محفوظ، ایسا الحمدللہ پاکستان محفوظ بھی ہے اور محفوظ ہاتھوں میں بھی ہے۔ اور یہ لوگ جو اس وقت کوئٹہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب بے روزگار ہیں۔ مولانا صاحب کو آج
کشمیر کمیٹی کی کرسی میں بٹھا دو, آج ان کو الاؤنس چلا دو, تنخواہ چلا دو, ڈیزل کے پیٹرول کے یہ خرچے ورچے ان کے چلا دو, ٹی اے ڈی اے. میں کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب کہیں گے ہم چلے دشمن جلے پردیسی بالم. آج ان کو نوکری مل جائے گی. مولانا صاحب رفو چکر اس وقت بھی جو مولانا صاحب کام کر رہے ہیں, مولانا صاحب علماء کرام ہمارے سر کے تاج ہیں. میں سیاسی مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں جو آج ملک کو کمزور کرنے کے لیے ڈیزل لے کر مطلب ڈیزل مین پیسے لے کر آج ملک کو کمزور کر رہے ہیں. اور آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ابھی مجھے پتا چلا ہے کوئٹہ سے ہمارے تنظیم کے لوگوں نے بتایا ہے, مختلف مدارس کے سامنے اس وقت مجھے بتایا گیا ہے کہ پشین میں, قلعہ عبداللہ میں, پنجگور میں, اس کے قریب آپ کیا کہنا چاہتا ہوں یہ جو ورڈ سے آگے جو مستونگ میں, مدرسوں کے آگے, میں آپ کے میڈیا کے ذریعے چیلنج کہتا ہوں اپنے نامہ نگاران سے کہیں, مدارس کے آگے گاڑیاں لگی ہوئی ہیں. کہیں صبح کو فجر کے بعد گاڑی لگ گئی ہے, گاڑیوں میں بچے ہم نے بھیجے, ہمارے لوگوں نے بچے قرآن شریف پڑھنے کے لیے بھیجے, حفظ کے لیے بھیجے, قرأت کے لیے بھیجے. اس وقت وہاں گاڑیاں لگی ہوئی ہیں, لگ چکی ہیں, جو کہ بیچارے بچوں کو, اساتذہ کرام کو, طلباء کو, طالبوں کو جلسے میں لے کر جا رہے ہیں. اور وہ جلسے میں جا کر ڈانس دیکھ رہے ہوں گے کہ جی نوٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, تیر بچا پتہ نہیں کیا کیا. اور انہوں نے بھی اپنا لگا لیا, مولانا آ رہا ہے, مولانا جا رہا ہے, میوزک بجا رہا ہے. یہ اسلام لے کر آ رہے ہیں. مولانا آ رہا ہے, مولانا جا رہا ہے, مولانا نہا رہا ہے, مولانا کھا رہا ہے, مولانا پتہ نہیں کیا. مطلب یہ اسلام ہے, یہ اسلام لے کر آ رہے ہیں آپ. میں کہنا چاہتا ہوں جب یہ بیٹھتے تھے مولانا صاحب, آپ کہتے تھے بے نظیر کی کہ خاتون کی حکمرانی, آج تو آپ وہ خاتون صاحبہ کے آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہنا چاہتا ہوں پی ڈی ایم ایک سرکس لگائے, 2 سرکس لگائے یا 20 سرکس لگائے, عمران خان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. آج کا جلسہ بھی, اور یہ اچکزئی, ملک دشمن اچکزئی, غدار وطن اچکزئی, چور اچکزئی, جس کے بھائی نے ایک سپاہی کو رون دیا اور اس کے بعد آزاد بھی ہو گیا. شرم بھی نہیں تھی اس کو, عدالتوں میں ایسے جاتا تھا جیسے کہ اس نے صحیح کام کیا ہو. آج بھی اس بیچارے پولیس والے کے بچے انصاف مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں, قصاص بھی نہیں دیا اس کو. اور کراچی شہر میں آ کر, اچھا کراچی کا جلسہ, گجرانوالہ کے بعد کراچی کا جلسہ, دوسرا سرکس کیا تھا؟ ارے بھائی ایسا جلسہ بھی ہم نے پہلی دفعہ ہی دیکھا کہ نہ اسٹیج کے اوپر کو کراچی والا تھا اور نہ جلسہ گاہ میں کو کراچی والا تھا. یہ بھی کراچی کا جلسہ ہم نے دیکھ لیا, نہ اسٹیج پہ کراچی والے, نہ جلسہ گاہ میں کراچی والے. اور بات کیا ہو رہی تھی کہ شہر میں رہ کے جہاں کے میجورٹی اردو بولنے والے ہیں, اس شہر میں ان پی ڈی ایم والوں نے اردو کو گالی دلوائی, اردو زبان میں دلوائی. ہماری مادری زبان ہے, ہماری قومی زبان ہے, سب کی زبان ہے. میں کہتا ہوں سندھی ہماری پیاری زبان ہے, بلوچی ہماری مادری زبان ہے, پنجابی ہماری مادری زبان ہے, کشمیری ہماری مادری زبان ہے, پشتو ہماری مادری زبان ہے, سرائکی ہماری, ہر علاقے کی مادری زبانیں ہیں. ہم ان کو ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن قومی زبان وہ ہوتی ہے جو کہ سب سمجھیں. بچہ کے سب دیتے تھے نا اپنی زبان کے اندر اردو کو بھی گالی. پشتو ہر سب کی عزت کرتے ہیں, لیکن یہ بھی صرف اردو کو نہ کچھ ہونا ہے, نہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہونا ہے, نہ فوج کو کچھ ہونا ہے, نہ فوج کے سربراہ کو کچھ ہونا ہے. لیکن یہ وہی 5th جنریشن وار کہ آپ نے اردو کو بھی ہٹ کر دیا اور یہاں آ کے بھی ایک افراتفری پھیلانے کی کوشش کی. تو آج اچکزئی صاحب کے لوگ بھی وہاں ہوں گے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کوئٹہ میں تھریٹ ہے, تھریٹ تھا, تھریٹ کا بتایا گیا, سیکیورٹی تھریٹ تھا. اس کے باوجود یہ جلسہ کر رہے ہیں. ہماری دعا بھی اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان میں رکھے, اور سیکیورٹی پرووائڈ بھی کی گئی, وفاق کی جانب سے بھی, صوبے کی جانب سے بھی. بلٹ پروف ان کو روسٹر سب بنا کے دیے گئے ہیں. لیکن ابھی پچھلے دنوں انہوں نے جو افراتفری پھیلائی ہے, 22 کے قریب ہمارے افواج کے شہید ہوئے, بیچارے ایف سی کے لوگ, ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. تو حالات کوئٹہ کے, بلوچستان کے اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جس کی یہ صورتحال کے اوپر یہ بات کرتے ہیں. اور ادھر بات کر کے میں کہنا چاہتا ہوں, مریم صاحبہ شور مچا رہی ہیں کہ جی اوئے ہوئے چادر چار دیواری کی نہیں ہونی چاہیے. میں اس کو ایگری کرتا ہوں کہ یہ کسی کے کمرے میں نہیں گھسنا چاہیے, کسی کے گھر میں نہیں گھسنا چاہیے, کسی کے زبردستی حملہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ مریم صاحبہ کے کمرے میں کوئی گھس گیا تو چادر چار دیواری کی تذلیل ہو گئی. لیکن ہر آئے روز پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں میں, اس میں سندھ ہو, پنجاب ہو, کے پی ہو, بلوچستان ہو, غریب بکری چوری کرتا ہے, پولیس جاتی ہے سیڑھی چڑھا کے
اس کے اوپر سے گھر میں گھس جاتی ہے، پھر وہ نہیں دیکھتی کہ اس کا بیڈ روم ہے، اس کا ڈرائنگ روم ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی خواتین غریب کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اسی پنجاب پولیس کے کتنے واقعات ہیں جو ان کی اپنی گلو بٹ پولیس تھی۔ مریم بی بی ذرا جواب دو، ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ کیا آپ کی پولیس نے، آپ کے ابا حضور وزیر اعظم، آپ کے چاچا جی وزیر اعلیٰ، اور دیگر آدھی درجن چاچے مختلف وزیر، ثناء اللہ بھی آپ کا وزیر، یہ بتائیے کہ کیا ماڈل ٹاؤن میں چادر، چار دیواری، خواتین کی عزت، وہ ہماری ایک ماں، ایک بیٹی جس کو گولیاں مار دی گئی سینے کے اوپر، کس کی حکومت تھی؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیا جس کی آپ اپنے اس دور کو بھلانا چاہتے ہو؟ آپ کے کمرے میں بھی کسی کو چادر، چار دیواری کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کمرے میں گھسا، اگر کوئی زبردستی کمرے میں گھسا، میں بھی مذمت کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں، سنا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جب وہ پتھر والا ڈرامہ انہوں نے رچایا تھا کہ وہ گاڑی کے جی پتھر مارے گئے، میری گاڑی شیشہ ٹوٹ گیا، جو کہ بعد میں پچھلے جلسے میں وہی گاڑی کا ایم پی لے کر آ رہا تھا، اس وقت مریم صاحبہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے موبائل سے پوری ویڈیو بنا رہی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں جب پتھر کا ڈرامہ رچایا گیا کہ ان کا اسکرین ٹوٹا، ڈرامہ تھا تو ویڈیو بن رہی تھی۔ سنا یہ گیا ہے کہ مریم بی بی کے ساتھ کیپٹن صفدر ہو نہ ہو، وہ ہو نہ ہو، اس کو سیٹ سے بے شک اتار دے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کیپٹن صفدر کی موجودگی لازمی نہیں ہے، موبائل ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کمرے میں ہے، کامن سینس کی بات کر رہا ہوں آپ سے، سب سے، اگر کوئی کمرے میں ہے اور کوئی دروازہ بج رہا ہے تو جس کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل ہوتا ہو، وہ تو فوراً کمرے میں موبائل لے کے کھڑا ہوگا کہ یہ دیکھو میں اندر موجود ہوں، میرے شوہر موجود ہیں، یہ آ گیا، یہ پولیس آ گئی، یہ دروازہ ٹوٹ گیا، یہ غدر ہو گیا، ظلم۔ کیوں نہیں بنی تصویر؟ کیوں نہیں بنی ویڈیو؟ یہ جھوٹ کا پلندہ۔ اس کے بعد ایک کنڈی ٹوٹی ہوئی دکھا دی۔ اگر وہ آپ کے کمرے میں تھے، اگر فیض چوہان کہتے ہیں کہ وہ تو کمرے الگ میں تھے، بھائی ثابت تو یہی ہو رہا ہے۔ اگر ہوتے، آپ وہاں ہوتی تو ضرور ویڈیو بنتی۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اپنی کرپشن بچانے کے لیے اس قسم کے نان ایشوز میں الجھایا جا رہا ہے، تو چادر اور چار دیواری کا تو میں سمجھتا ہوں جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی سب سے ذمہ دار جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی ہوا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں تو سامنے آ گیا کہ جی وہ ذمہ دار تھے، مطلب ہے کہ ان کا گارڈ خود موجود تھا، تو جتنے چاہے پی ڈی ایم جلسے کر لے، لیکن طے بتا دیں آپ کو، نہ ان کو این آر او ملے گا، نہ ان کو معاف کیا جائے گا، نہ ان کو چھوڑا جائے گا، ان سے ایک ایک روپے کی کرپشن کا حساب لیا جائے گا۔ آج خان صاحب کہتے ہیں کہ میں این آر او دیتا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور نواز شریف کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے گا۔ پہلے تھا وہ چور، چیف چور، اب وہ غدار کے طور پہ سامنے آ چکا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی پارٹی پہ، اس کی تقریر پہ جس انداز سے الطاف حسین نے کیا، اسی طریقے سے نواز شریف کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اور نون لیگ کے اندر، میں بھی اسلام آباد تھا، نون لیگ کے بہت بڑی تعداد میں ایم پی ایز اور ایم این ایز، ان کے اندر بڑی ایک پریشانی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری پارٹی کا نام تو پاکستان مسلم لیگ تھا، ہم تو سمجھتے تھے پاکستان مسلم لیگ وہ ہے جس نے پاکستان بنایا تھا، گو کہ بہت ساری گروپ بن گئے اس میں، لیکن اب اس مسلم لیگ کا حصہ ہم نہیں رہ سکتے جو پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، ان قریب ایک بہت بڑی تبدیلی پیپلز پارٹی کے اندر آپ کو نظر آئے گی، جو آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گی۔ اب آتا ہوں میں اس کے اوپر کہ آئی جی پولیس کا ڈرامہ۔ تو میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ کی آپ لوگوں نے تقریر سنی ہوگی کہ جب ایک آئی جی کو، شہنواز بھائی ایم پی اے صاحب موجود ہیں، دعا صاحبہ موجود ہیں، ہمارے کریم بخش ڈبول صاحب ایم پی اے موجود ہیں، باقی سب سن رہے ہیں، جب اس نے کہا تھا کہ میں کلیم امام، میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ تم یاد کرو گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، اس وقت سندھ پولیس کے لوگوں کی عزت، غیرت، حمیت کہاں گئی تھی؟ جنہوں نے ایک جھوٹے الزام پر آئی جی اغوا ہو گیا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، آج آئی جی کیا کوئی ایسی بیچاری کوئی خاتون تھی، کوئی لڑکی تھی کہ جس کو کوئی اغوا کر کے لے گیا؟ اگر آئی جی اغوا ہو سکتا ہے تو ساری پولیس کو گھر چلے جانا چاہیے۔ مطلب ایک ڈرامہ، وہی مثال کہ جی کتا کان لے گیا، کان کو دیکھا نہیں، کتے کے پیچھے دوڑ پڑے، آئی جی اغوا ہو گیا، پروپیگنڈا کیا گیا۔ اور انہوں نے ایک پلان کے تحت، میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں، ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ
کہ سندھ گورنمنٹ نے کن کن افسران سے مل کر یہ گھناؤنا پلان کیا کہ ایک میسج، اور اس کے بعد انڈیا میں چلا، خبر یہاں کی چل رہی انڈیا میں، سینا اور پولیس لڑ گئے، سینا اور پولیس لڑ گئے. یہ ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف. کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا جو اس کانسپیریسی کا، ہم اس کو کانسپیریسی پاکستان کے خلاف سمجھتے ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں، جب وزیر اعلیٰ صاحب نے آئی جی کلیم امام کو گالیاں دی تھی، اسمبلی کے فلور سے کہا تھا کہ نہیں چھوڑیں گے، سبق سکھائیں گے، اور جب سعید غنی نے کیپٹن ڈاکٹر رضوان کو، ڈاکٹر رضوان جو سندھ پولیس کا افسر تھا، اس سے کہا تھا کہ لچا ایس پی، لفنگا ایس پی، کیا وہ پی ایس پی افسر نہیں تھا؟ کیا ڈاکٹر رضوان کیا تھا؟ وہ پٹواری تھا جس کو آپ کی قبیل میں سے نہیں تھا؟ وہ کہ سیاستدان تھا؟ سندھ پولیس پولیٹیسائز ہو چکی ہے. سندھ پولیس کو سیاست کا وائرس لگ چکا ہے. سندھ پولیس کو کرپشن کا وائرس لگا ہوا تھا، جس کے دیکھو بھائی پمپ ہونا، بڑے ایماندار ہیں، بڑے ایماندار ہیں، پمپ بس 12 ہیں، بس صرف 12 پمپ ہیں، بہت ایماندار ہیں. بچے بس ہم کینیڈا میں پڑھتے ہیں، بہت ایماندار ہیں، 500 روپے بھی نہیں لیتے. بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں، بہت ایماندار ہیں، ایک ملٹی بلینئر ہو چکے ہیں، بہت ایماندار ہیں. یہ جو چہرے ہیں، گھناونے چہرے، جنہوں نے کرپشن کی ہے اور انہوں نے اس وقت پہ آ کے ملک کو کمزور کیا ہے، ہم انشاءاللہ ان کو بے نقاب کریں گے. اچھا سنیں، آئی جی صاحب تو ایف آئی آر کاٹتے نہیں ہیں نا، آئی جی صاحب تو ایف آئی آر کاٹتے نہیں ہیں. جس دن پرائم منسٹر لاڑکانہ گئے تھے، پرائم منسٹر کے اوپر بھی حملہ کیا گیا تھا، ان کے جانے سے پہلے اس انصاف ہاؤس پہ حملہ کیا گیا تھا اور اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی. یہ کمدار آئی جی تھا، کمزور آئی جی تھا. اگر اس دن پرائم منسٹر آف پاکستان، اس کی سیکیورٹی کی ایس او پیز ہوتی ہیں، سیکیورٹی ان کی وائلیٹ کی گئی، مس ہینڈل کیا گیا، نہ ایف آئی آر کٹی. ایف آئی آر ایک کٹی تھی، یہ بھی ایک انہونی ہوئی ہے. ایف آئی آر کٹی تھی، رات کو اس کا پیج نکال لیا گیا کہ اگر ایس پی رہنا ہے، ڈی آئی جی افسر رہنا ہے تو نکالو اس کو. اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی. تو بھائی یہ ایف آئی آر کیسے کٹ سکتی تھی؟ اور اس کے بعد وہ بیچارہ ایک اے ایس آئی مغیری، جس کو ایک جیالے نے تھانے میں جا کے یہی وردی، آئی جی صاحب جو بلیک وردی رینک آپ نے لگایا ہے، جو یونیفارم آپ کی ہے، جو ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے، وہی اے ایس آئی مغیری کا بھی تھا، جس کو پی ٹی آر پیپلز پارٹی کے ایک جیالے نے تھانے کے اندر جا کے مارا اور اس کے بعد انکوائری بھی اس کے خلاف کروا دیا آپ نے. کیا وہ وردی کیا انڈین پولیس کی تھی؟ وہ وردی اسرائیلی پولیس کی تھی؟ وہ وردی کسی اور صوبے کی پولیس کی تھی؟ آپ کی پولیس کی وردی تھی. آپ کی غیرت کیوں نہیں جاگی؟ آپ کی غیرت کمپرومائز ہو چکی ہے. سندھ کے پولیس کے کچھ افسران کی غیرت کرپشن کی وجہ سے اور ٹرانسفر پوسٹنگ کی وجہ سے کمپرومائز ہو چکی ہے. سندھ پولیس کے افسران کی غیرت کا اسکرو فاروق بشیر کے ہاتھ میں ہے. فاروق بشیر چاہے جس کو غیرت دلا دے، فاروق بشیر ایس ایس پی 2 پی ایس او، جو کہ ایکٹنگ آئی جی ہے، جو کہ ایکٹنگ ہوم منسٹر، جس کی چاہے غیرت ختم کر دے. ہم پاکستان کے سب غیرت مند بیٹے بیٹیاں موجود ہیں. ہم پاکستان کے خلاف آپ کو کسی قسم کی ایسی کو حرکت کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ لوگ کچھ کریں. اور دوسری بات، اب میں آخر میں سوال آپ سے لیتا ہوں. سندھ حکومت، اب ہم نے طے کیا ہے کہ ہر پریس کانفرنس میں کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو ہم ہلکا سا ٹچ کیا کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ وائٹ پیپر اس کا جاری کیا کریں گے. آج میں لائیو سٹاک کے بارے میں بتاتا ہوں تھوڑا بہت. محکمہ لائیو سٹاک میں آپ نے سنا ہی ہوگا مچھردانیاں، اور مطلب سیلاب متاثرین کے لیے 22 کروڑ کی مچھردانیاں لی، جانوروں کے لیے 40 کروڑ کی ویگوز لی کہ اس کو مچھردانیوں کو سیلاب میں پہنچانے کے لیے. ہم سب تقریباً یہ ہمارے، میں تھوڑا تعارف کرا دوں، ہمارے کنری سے ہمارے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری حاجی نثار ارائیں صاحب، میر بخاص سے جان شیخ جنید صاحب سینئر رہنما ایم پی اے، شاہ نواز صاحب کو جانتے ہیں آپ، دعا بھٹو صاحبہ، منیر اللہ کھانی صاحب، کریم بخش کبول صاحب، سمیر میر شیخ صاحب، نواب شاہ سے ہمارے فاروق چانیو صاحب، مطلب یہ سارے سندھ کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ. میں بتانا چاہتا ہوں مچھردانیوں کے نام پہ 62 کروڑ کھا گئے سیلاب متاثرین وہیں کے وہیں. اور اس کے علاوہ 30 کروڑ کی ادویات سرکاری ادارے کی بجائے پرائیویٹ لیے. 30 کروڑ کی ادویات لائیو سٹاک ڈپارٹمنٹ نے سندھ وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری سے پرائیویٹ لوگوں سے لے لی، اور کوئی دوائی ہمیں سیلاب متاثرہ علاقوں میں نظر نہیں آئی. لائیو سٹاک ڈپارٹمنٹ 62 کروڑ ایک، 30 کروڑ سے بھی 1.5-2 مہینے کے اندر ہوا ہے. اچھا ایک اور اس کو میں بتانا چاہتا ہوں. ہم پہ الزام لگتا تھا کہ جی عمران خان تو بھینسوں کی بات کر رہا ہے، مرغی کی بات کر رہا ہے، انڈے کی بات کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. وہاں تو چلو بھائی، جس کو گائے دی نظر آئی، جس کو بکری دی نظر آئی، جس کو مرغیاں دی نظر آئی، ٹھیک ہے، غریب کا گھر اس سے چلتا ہے.
सिंध में मुर्गियां और बकरियां पालने के लिए, मुर्गियां और बकरियां देने के लिए गरीबों को 1.5 अरब रुपए रखा गया, 1.5 अरब रुपए, जिसमें से 34 करोड़ रुपए इसलिए रखे गए कि भाई सिंध के लोगों को बताया जाए, गांव गोठ वाले को, कि मुर्गी कैसे पलती है और बकरी कैसे पलती है। लानत है इनकी शक्ल के ऊपर। किसको मुर्गी पालनी नहीं आती, किसको बकरी पालनी नहीं आती। 34 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कि सिंध के आवाम को बताओ कि भाई मुर्गी को दाना कैसे डलता है, कुट 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 कैसे देते हैं, बकरी को घास कैसे देते हैं, मुर्गे को दाना कैसे देते हैं, बकरे को खाना। शर्म आनी चाहिए। 34 करोड़ रुपए टैक्स पेयर का पैसा खा गए और अवेयरनेस के नाम पे खा गए। 1.5 अरब की बकरियां और मुर्गियां देनी थी, जो दी एक बकरी नहीं दी, 34 अरब खा गए कि जी लोगों को बताने के लिए। क्या मुर्गी और बकरी का पालने का तरीका नहीं आता? मुझे सिंध वासियों कुकर धारण नथी अचे, बकरी धारण नथी अचे। 34 करोड़ खाई आहे तव्हांजे नाले ते, तव्हांखे ॿुधाइनि त बकरी के किथां झलबो आहे, पुछ मां झलबो या कन मां झलबो। हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। किसी के बाप का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है, और इंशाल्लाह नैब में जाएंगे आपके खिलाफ। और सुने, मछलियां 1.5 अरब का प्रोजेक्ट आया वर्ल्ड बैंक से। मैं सलाम पेश करता हूं, समा टीवी ने सारे मामलात को उठाया है। 1.5 अरब का प्रोजेक्ट आया कि जी 1200 फार्म बनाएंगे मछलियों के, और जो प्रेग्नेंट माएँ होंगी, जो कमजोर हैं, जिनकी वजह से बच्चों में बीमारियां होती हैं, उनको ये मछलियां खिलाई जाएंगी। उन माओ को तो कुछ नहीं मिला। 1.5 अरब के 1.5 अरब ये सिंध के मगरमच्छ खा गए। ये हुकूमत के मगरमच्छ वो 1.5 अरब की मछलियों के बजाय, जो कि गरीब माओ को देनी थी, मासूम जिनके गुर्बत पे पसमानदा माओ के लिए, कि जी वो प्रोटीन खाएंगी, वो प्रोटीन की जरूरत शायद इन करप्ट वजीरों को थी। 1.5 अरब की प्रोटीन मछली के नाम पे ये मगरमच्छ खा गए। जिस अंदाज से टिड्डी दल के नाम पे 62 करोड़ इशू हुए थे, और वो ये सारे करप्ट टिड्डे खा गए थे। इसी तरीके से तो सिंध के अंदर ये भी हो रहा है। मैं चाहता हूँ हुनैद भाई बात करें, फिर मैं सवाल का जवाब देता हूँ जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पे। मैं आज जो है छोटी सी बात करूँगा, और मैं 5th जनरेशन वॉरफेयर और FATF पे बात करूँगा। ये जो हलीम साहब ने अभी बात की कि प्रोपेगेंडा जो है मुल्क के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, और ये बड़ा एविडेंट है अगर आप अपने दुश्मन ममालिक की मीडिया को देखें तो। और क्या वजह है कि ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, ये जो प्रोपेगेंडा है, उसमें उनका जो साथी बनता है वो हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर बनता है नवाज शरीफ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, साल से जितनी चीज़ें हो रही हैं उन सब में। और ये लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि क्या वजह है ये लोग मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और एक बार अगर हम शुरू से इसको लें तो अजमल कसाब के वक्त में जब हिंदुस्तान को रिफ्यूट किया गया तो नवाज शरीफ के स्टेटमेंट को उन्होंने प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाया। बम्बई अटैक का मामला था, पाकिस्तान के स्टैंड के ख़िलाफ़ प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसके अंदर टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से। हिंदुस्तान जो है कारगिल वॉर में प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को इस्तेमाल करता है। कुलभूषण यादव के केस में प्राइम मिनिस्टर जो है वो खामोश रहता है, और वो जो है वो हिंदुस्तान का साथ देता है। हमारा दुश्मन जो है हमारे मुल्क से बाहर से अटैक नहीं कर रहा, हमारे मुल्क के अंदर आ गया है, और अफरा तफरी फैलाने के ऊपर दिन रात कोशा है, फंडिंग कर रहा है। और ये बात अवाम को समझना ज़रूरी है। FATF का मामला जो है उसमें भी जो हिंदुस्तान की ज़बान है, जो उनकी आवाज़ है, जो उनका प्रोपेगेंडा है, जो उनका मीडिया कह रहा है, वही हमारी अपोजिशन कह रही है, वही हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कह रहा है। जहाँ पे बात आती है FATF की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करने की, तो वहाँ पे अपोजिशन जो है वो पीछे हट जाती है, और वो जो है वो करप्शन के ऊपर नैब के इश्यूज लेकर आ जाती है, NRO की बात करती है, अपनी जायदाद बचाने की बात करती है। मुल्क का इंटरेस्ट इनको ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। इनका इंटरेस्ट जो है वो जायदादें बनाना है और पूरी दुनिया में पैलेसेस बनाना है। FATF में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर को और उनकी टीम को
کہ انہوں نے 27 میں سے 21 نکات جو ہیں میٹ کر لیے ہیں اور 6 نکات جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جنوری تک میٹ ہو جائیں گے۔ یہ کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف میں گرے لسٹ میں نہیں آئی۔ آج اگر 16 ملک گرے لسٹ میں ہیں دنیا کے، جو سب سے غریب ترین ملک ہیں، کرپٹ ترین ملک ہیں، تو ان میں ایک پاکستان کو ڈالا ہے، اور وہ نواز شریف کی حکومت نے ڈالا ہے۔ 2018 میں ڈالا، 2019 تک کا ہمیں ٹائم دیا میٹ کرنے کا، اور 1 سال کے اندر 27 میں سے 21 نکات میٹ کر لیے گئے ہیں۔ اگلے 6 نکات بھی میٹ کر لیے جائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آ جائے گا۔ جو ایف اے ٹی ایف کا پریزیڈنٹ ہے اس نے خود بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے اور مبارکباد پیش کی ہے کہ پاکستان کے جو ریکوائرمنٹس جو میٹ کی ہیں اس پر وہ لوگ مطمئن ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں، ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں سے، میڈیا سے اور عوام سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو دشمن ہیں ان کی سازش کو سمجھیں، بے نقاب کریں، اور اس ملک کے لیے دعا کریں۔ اس ملک کی جو فوج ہے، پاک افواج ہے، جو ہمیشہ اس کی سلامتی کے لیے کام کرتی ہے، اس کے ساتھ کھڑے رہیں۔ جزیروں میں بتانا چاہتا ہوں، یہ جو پنڈار اور ڈنگی جو جزائر ہیں، 2012 میں جب ثاقب سومرو ممبر ایل یو تھا، اس وقت بھی انہوں نے این او سی جاری کی تھی، اور اپنے ایک لولی بلڈر کو، میں نام اس لیے لے رہا کہ شاید آپ لوگ نہ چلائیں اس کو، ایک بلڈر کو یہ دینے کے لیے یا این او سی جاری کی گئی۔ اس دفعہ بھی جولائی میں این او سی جاری کی گئی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لاکھوں ایکڑ زمین جو ایک بلڈر کو دی، جس میں سپریم کورٹ نے ایکشن لیا، اور اس کے بعد 480 ارب روپے واپس آئے۔ اس کا مطلب ہے بھاگیان کے پیسہ واپس مل گیا، چوری پیسے ہمارے چوری ہوئے تھے۔ یہ جزائر کی نہ ملکیت تبدیل کی جا رہی ہے۔ جزائر کا جو بھی انویسٹمنٹ ہونی ہے اس کا فائدہ سندھ پہ لگنا ہے، ڈیولپمنٹ سندھ کے اندر ہونی ہے، نوکریاں سندھ کو ملنی ہے، ٹورزم سندھ میں آنی ہے، اور کوئی پیسہ سندھ سے باہر اس کا نہیں جا رہا، اور یہی لگے گا، جو سے آئے گا وہ یہ سندھ کی ترقی پہ لگے گا، اور نہ ہی اس کی ملکیت اس وقت کوئی تبدیل کی جا رہی ہے۔ اور میں بہتا چاہتا ہوں گبول صاحب بتائیں گے کہ ان کے گبولوں کے ساتھ اور گوٹھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سنیں ان کی بھی بات نا، یہ بھی ممبر اسمبلی ہے، اور اس وقت ان کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے کہ جب یہ 480 ارب روپے کا ڈاکہ لگایا گیا تو اس وقت یہ سندھ کے تمام لوگ، اور آج ہم کہہ دیں کہ جی ہم کسی اور کو دے رہے ہیں بلڈر کو، کہ سب کہیں گے جی زبردست تالیاں بجائیں گے۔ گبول صاحب بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے تو میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کون ہوتی ہے کہ کسی کو غدار کا سرٹیفکیٹ دینے والا، یا کسی کو یہ کہنے والا کہ جی آپ سندھ دھرتی کے نہیں ہو، آپ پاکستان دھرتی کے نہیں ہو۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب سے اگر غدار ہے تو وہ پیپلز پارٹی والے ہیں سندھ کے اندر، اس لیے کہ سندھ کے زمینوں کو بیچنے والا واحد تنظیم، واحد پارٹی پیپلز پارٹی ہے، جس نے گبولوں کی زمین لی مارکیٹ سے لے کے کاٹھوڑ تک، کاٹھوڑ سے لے کے نوری آباد تک وہ زمینیں انہوں نے اپنے بلڈرز کو الاٹ کی، جو کہ آج بھی ان کے اوپر کیس چل رہا ہے۔ اور بحریہ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ بحریہ ہمارے گبولوں کی تھی اور آج بھی ہے، وہاں پر آج بھی گوٹھے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز اور دکھانا چاہوں گا، کل کے ویڈیوز وہاں موجود ہیں کہ کل بحریہ کے لوگوں نے آ کے وہاں پر فائرنگ کی، ان لوگوں کو، کچھ لوگوں کو زخمی کیا، اور کچھ لوگوں کو جو ہے انہوں نے ڈنڈے مار کے وہاں سے بھگا دیا، وہ گیٹیں بند کی ہیں۔ تو یہ میں سندھ گورنمنٹ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کیوں بحریہ کو یہ زمینیں الاٹ کی؟ آپ غدار تو آپ ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ جی ہم نے جزیروں کی فیڈریشن کو اجازت دی۔ جزیروں کی فیڈریشن کو سب سے پہلے این او سیز جو ہے وہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ نے جاری کی ہیں، یہ میں علل اعلان کہہ رہا ہوں۔ اور میں اپنے ماں پنجے سندھی भाउरनि सां इहो ज़रूरु चवंदुसि त सिंधी भाउ तव्हां हीउ जेको आहे हीउ गेम थो थिए, हीउ सिंध गवर्नमेंट हिकिड़ो गेम थो करे। उहा गेम छा आहे? उहा गेम कुझु ॿिया बि जेके भाइर आहिनि उन्हनि सां गॾु उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इसराइल जे ॻाल्हियुनि ते हलनि था, इंडिया जे ॻाल्हियुनि ते हलनि था। उहे जेके आहिनि सो मुल्क दुश्मन आहिनि, उहे पाकिस्तान धरतीअ जा दुश्मन आहिनि, उहे ई सिंध धरतीअ जा दुश्मन आहिनि, उहे बलोचिस्तान धरतीअ जा दुश्मन आहिनि। मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त तव्हां सम्झो, सिखो इन्हनि ॻाल्हियुनि खे त तव्हांजो असल जेको आहे सो हमदर्द केरु आहे।
ऐं तहरीक इंसाफ़ इंशाअल्लाह ताला तव्हांखे अकेलो न छॾींदो, चाहे इहा पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट केतिरो बि खणी गद्दारी करे, लेकिन सिंधियुनि सां असां गद्दारी करणु हिननि खे न छॾींदासीं। हिन सिंध धरती हिननि खां आज़ादु कराईंदासीं। और एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँ कि चाचा फैज़ मोहम्मद गबोल ने मलक रियाज से वो बेचारा मर गया, लेकिन उसने लड़के कोर्टों के अंदर और अपने मरने तक अपनी ज़मीन मलक रियाज के हवाले नहीं की। मलक रियाज उसके पास आया, चल कर आया, ब्लैंक चेक दे दी कि जी आप इसमें अमाउंट लिखें, उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन उसके बावजूद वहाँ सिंध गवर्नमेंट जो है अभी भी वहाँ पर जालिमाना मौसमाना वो रवैया इख्तियार कर रहे हैं। ना जज़ीरन जी एनओसी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट भी नहीं है। हिकिड़ो सही तव्हांखे माफ़ कयो, शाहनवाज़ भाई को ताने एक मिनट इनको मैं जवाब दे दूँ। आ रहे हैं भाई, एक मिनट आ रहे हैं भाई। आपने सवाल किया कि जी आपने क्या सवाल, सारी सिंध सराफा एहतजाज है, आपने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, सिंध के लोगों के एहतजाज के बारे में आपने वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफ किया? अभी पहला सवाल का आपका जवाब दूँ। आपने कहा कि जी पीपल पार्टी ने एक बैरिया टाउन दे दी और पीटीआई जजीरे दे रही है। तो पीपल्स पार्टी ने बैरिया टाउन के हवाले लाखों एकड़ ज़मीन कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गधा घोड़ा बराबर नहीं होते साईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जज़ायर को डेवलप कर रही है। जैसे रावी में एक शहर बन रहा है और यहाँ मिल्कियत तब्दील नहीं की जा रही, ये बैरिया टाउन को नहीं दी जा रही, जिसके अंदर पार्टनर थे जरदारी साहब, चूंकि आधा पैसा शेयर था इनका, वहाँ मिल्कियत तब्दील करके दे दी गई। और यहाँ हम डेवलप करना चाह रहे हैं। यहाँ इन इलाके के लोगों के लिए माहीगीर तरक्की करेंगे। इनको इंशाल्लाह जो आज जाते हैं 100 साल से, जिस हाल में दादा था उस हाल में पोता है इनका, आज इनको इंशाल्लाह इनके वहाँ इनकी फिशरीज को डेवलप करेंगे, एनवायरनमेंट को डेवलप करेंगे, शहर को डेवलप, नौकरी यहाँ रहेगी, पैसा सिंध में खर्च होगा। और जो सराफा एहतजाज हमने बताया, हाँ एक और बात, अगर कोई तब्दीली जो सिंध की बेहतरी के लिए है इस ऑर्डिनेंस में है तो वो की जा सकती है। लेकिन ये कोई ज़मीन उठा के ले जा रहे हैं ना यहाँ से पैसा कहीं और ले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सारी लाखों एकड़ ज़मीन खाई, हम तो यहाँ डेवलप कर रहे हैं। बहुत फ़र्क है इसके अंदर और हम क्लियर करेंगे। सिंध के मासूम लोगों को इन्होंने गुमराह किया है। इनका पेड मीडिया सेल मेरे खिलाफ एक चीज़ चलाई कि मैंने जी इस करारदाद की मुखालफत की। आप लोग गवाह असम्बली के रिपोर्टर्स, मैं तो सलाम मुतासरीन की मैंने दी थी करारदाद नहीं, मगर बाहर गए, बाहर जाने के बाद इन्होंने अपनी करारदाद डाली। हम सिंध के सपूत हैं, सिंध पीपल पार्टी को सिंध बेच रही है, पीटीआई नहीं बेचेगी। एजेंडे पे था नहीं। थोड़ा बात कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साफ़ी भाइयों का शुक्रिया। मैं ख़ास कर कराची के हवाले से बात करूँगा कि कराची के अंदर रोज़ बरोज़ हालात ख़राब होते जा रहे हैं, डकैतियाँ सरेआम हो रही हैं, मोबाइल स्नैचिंग और हर इलाके में मनशियात, ख़ास कर मनशियात जो मैं अपने हल्के का बता दूं कि मनशियात बहुत ज़्यादा और सरेआम बिक रही हैं। अफसोस की बात है कि वज़ीर आला पैसे बनाने में लगा हुआ है और हर इलाके में जो SHO लगाया जा रहा है 40-50 लाख रुपए SHO का रेट इस टाइम चल रहा है। 40-50 लाख रुपए लेके SHO को लगाए जा रहे हैं और वो ज्यादतियां बताए ना, जजीरों की बात करें, माईगीरों से क्या की जो हमने अच्छा कि बिल्कुल वहाँ पर पूरे कराची के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल चैन की नींद सोए हुए हैं। और मैं अपने हल्के के हवाले से खासकर माईगीरों का बता दूं कि ये तो बहुत ज़्यादा माईगीरों के हमदर्द बनते फिर रहे हैं। माईगीरों के वहाँ इन्होंने बोर्ड्स बंद करा दिए थे और हमने जाके वहाँ अलीम भाई ने और हमने जाके उनसे वो एहतजाज किया और हमारे एहतजाज से ये मजबूर होके वो बोर्ड्स इन्होंने खुलवाए। जजीरों के अंदर जो हालात है, हालांकि वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहाँ पीपल्स पार्टी वाले वोट देते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। मेरे वहाँ बाबा आइलैंड हो गया, यूनिसाबाद, शम्स पीर और बाबा आइलैंड, वहाँ पर कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। वहाँ पर ना डिस्पेंसरी है, ना स्कूल है, ना पीने का पानी है। शर्म का मुकाम है पीपल्स पार्टी के लिए। खाली यहाँ सिंध के अवाम हमारे सिंधी भाइयों के जज्बात के साथ खेलते हैं। 12 साल हो गए पीपल्स पार्टी को इस सूबे के अंदर, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई एक शहर पीपल्स पार्टी बता दे जिसे इन्होंने रोल मॉडल बनाया हो। पेशावर एक छोटा सा शहर है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर वो सहूलत दे दी, BRT, वहाँ रोड ब्रिज हर दे दी। आज लाहौर के अंदर
मेट्रो का इफ्तिताह हो रहा है, लेकिन कराची शहर और सिंध का हर शहर कंडर बना हुआ है। 12 साल से पीपल्स पार्टी ने कोई सहूलत नहीं दी। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है। मैंने जिस दिन एक प्रेस क्लब के ऊपर एक एंटी पाकिस्तान रैली निकली थी, उसके दूसरे दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था सैयद सगोरे सारे, सैयद सगोरे सारे। हम तो नबी सगोरा कहते हैं, सैयद सगोरा कहते हैं, पीर सगोरा कहते हैं। इसका मतलब होता है सैयद सगोरे का मतलब उर्दू में सादात मोहतरम, इज़्ज़त का नाम है सगोरा। उसको एक साजिश के तहत 28-20 दिन बाद अचानक बिलावल हाउस के मीडिया सेल ने, आजकल पेड लोग हैं, मेरे खिलाफ एक पेड मीडिया सेल चल रहा है, मुझे खुशी है। तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा है औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मेरे खिलाफ कहा कि जी खुदा न खास्ता मैंने सैयद भगोड़े कह दिया, सैयद भगोड़े साले। अरे भाई सैयद सगोरे का है कि मोहतरम। और दूसरी बात, ये हकीकत है जिसको सरदार शाह भी फरमाते हैं एक दिन कि जी हमने सब तो माइग्रेट करके आए हैं। सादात मोहतरम जितने हैं, सैयद सगोरे जितने हैं, सादात मोहतरम सैयद मौजूद जितने हैं, ये हमारे। देखिए आले रसूल के ख़िलाफ़ कौन बात कर सकता है, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कौन बात कर सकता है। मैंने भी नहीं की, ये एक खामखा एक ड्रामा बनाने की कोशिश की और ये झूठ का पलंदा था। जैसे करारदाद के ऊपर, और भाई करारदाद के वक्त हम थे ही नहीं, पीपल पार्टी ने 2 नंबर ही किया है। इतनी गैरत थी तो एक दिन पहले बिजनेस में देते करारदाद, बिजनेस में करारदाद नहीं थी, करारदाद बिजनेस में दी नहीं, दूसरे दिन चोरी की तरह ले आए। हम तो पहले बाइकआउट कर चुके थे। और शरियार शर की जो आपने बात की, शरियार हाँ तो आप बड़ी अच्छी बात है होनी चाहिए, लेकिन आपके पूरे सिंध से मिले उस दिन सरेआम बराबरी करते हुए आपके खिलाफ वोट किया, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि इतनी अहम तरक्की आपकी वसूलों से मतलब पार्टी से होने। देखिए शरियार शर एक हमारा दलेर नौजवान है, जैसे बहुत सारा सिंध के हमारे योद्धे हैं, हमारे दो हैं, वो सब एक, वो भी एक दलेर सिंध का बेटा है। इस बेचारे ने जो सोशल मीडिया पे देखा, जैसे बहुत सारे सिंधी नौजवान बेचारे सोशल मीडिया पे देख के कि भाई जजीरे लुट गए, झूठ है ना, मतलब पीपल्स पार्टी में बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया। वो शरियार साहब कराची आए नहीं थे, वहीं सोशल मीडिया पे देखते रहे, फेसबुक पे समझे कि वाकई जजीरे हम उठा के ले जा रहे हैं। तो उनकी जो जज्बात की है हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन जब वो समझेंगे, उन्हें बताया जाएगा तो इंशाल्लाह उन्हें पता चल जाएगा कि जजीरे ना बेचे जा रहे हैं, ना वफाक लेकर जा रही है, ना उस पर कब्जा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो शरियार अपने जज्बाती उसमें क्या कहना चाहिए, सोशल मीडिया कैंपेन का असर में आके उन्होंने बात की। हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, हमारे यहाँ सबको अपने जज्बात का हक है। शरियार महर हमारा भाई है, दलेर भाई है हमारा, उसको सलाम। खुश हो गए आप लोग, चाह रहे थे खबर मिलेगी। हमारा तो इख्तियार ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ पीपल पार्टी वाले जाके 90 पे टोपियां तब्दील करते थे, मुझे सिंध वासियों याद हूं दो सिंधी टोपी 90 ते वही एक बे के पग मट यार थे, गद्दार ये है जी। अल्ताफ का नारा जरदारी ने लगाया था, गद्दार वतन पीपल पार्टी वाले हैं। सिंधी टोपी जाके अल्ताफ हुसैन को जी अल्ताफ का नारा लगाया था। उस वक्त मेरे कप्तान ने कहा था कि अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है, गद्दार है। और वक्त ने साबित किया कि आज MQM लंदन, MQM अल्ताफ का कोई जिक्र नहीं है। पाकिस्तान के साथ साथ पूरे सिंध के लोगों ने, शहर कराची के लोगों ने उस हमारे नारे को बाय किया, हमारे साथ खड़े हुए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ के ये लोग यहाँ के मेंबर हैं। तो इन लोगों ने, उनका इत्तेहाद, हमारी इत्तेहादी MQM पाकिस्तान है, इनकी इत्तेहादी पीपल पार्टी की इत्तेहादी MQM अल्ताफ थी, MQM लंदन थी, जो आज तक सिंध के खिलाफ जिन्होंने तोड़ने की बात की है। और इंशाअल्लाह अल्ताफ हुसैन को भी तबाह बर्बाद कर दिया। आज इंशाअल्लाह नवाज शरीफ और उसकी नस्लें, चूंकि उन्होंने मुल्क को कमज़ोर किया, हमारी कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है किसी से,
چونکہ ملک کو کمزور کیا, ملک کو پیچھے لے گئے, ملک کو دلدل میں دھکیل دیا. انشاءاللہ نواز شریف اور اس کو معاف نہیں کریں گے. یہ بتا دیجیے گا جو حسین کو چلاتے تھے آج وہ آپ کی حکومت بھی چلا رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا جزیروں کی آپ بات کر رہے ہیں 1100 ارب روپے کی جو باتیں چل رہی ہیں کراچی کو لے کے, تو اس پہ کوئی عملی طور پہ کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی. کراچی کے شہر ویسے ہی پریشان ہیں, ویسے ہی جو ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ویسے ہی جو ہے وہ پانی کا نظام خراب ہے. تو کیا فیڈرل گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے یا خان صاحب صرف 2 گھنٹے کا دورہ کرتے ہیں کراچی کا اور واپس چلے جاتے ہیں اعلانات کر کے؟ حسن عباس بھائی 24 چینل سے میں چاہتا ہوں آج ہمیں بتا دیں ذرا آن ایئر کہ الطاف حسین کو کون چلاتا تھا. آپ نام بتا دیں, میں جواب مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. خالد محمود صدیقی ان کے ساتھ تھے, عامر خان ان کے ساتھ تھے, امین الحق ان کے عامر ساتھ خان تھے, تو سارے حقیقی لوگ میں بھی ساتھ تھا. تھے. جو آج آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ہمارے وہ ہمیں نہیں چلاتے, ہم خود چلتے ہیں. وہ ہمارے اتحادی ہیں, حکومت میں ان کا ووٹ ان کا ہمارا موجود ہے, ان کی پارٹی اپنی, ہماری پارٹی ہے. چلو کلیئر کر دیا. میں نے کہا پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے تھے, تو نہیں میں کلیئر کر رہا, میں چاہ رہا تھا آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے, لیکن بات یہ ہے ہم اپنے آپ کو خود چلاتے ہیں. اور دوسری بات جو 1100 ارب کے پروجیکٹ کا معاملہ ہے, سندھ گورنمنٹ اس میں گو سلو کی پالیسی لگا دی ہے. اس نے سندھ گورنمنٹ روکنا چاہ رہی ہے. سندھ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پاکستان مطلب ترقیات نہ ہو, ترقی نہ ہو, عمران خان کمزور ہو. لیکن جو لوگ نہیں کریں گے, کراچی دشمنی کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ, چونکہ کراچی سے رپورٹ نہیں ملتا. انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے, ہم کریں گے. تھینک یو سر. آخر پپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ, پپا ہے پپا بھائی, پپا نواز شریف, ڈیڈی آصف زرداری بچاؤ موومنٹ ہے. نہ پپا بچے گا, نہ ڈیڈی بچے گا, نہ پی ڈی ایم بچے گی. انشاءاللہ میرا کپتان چھوڑے گا نہیں کسی کو, یہ کلہ ہی کافی ہے. 11 پارٹیاں اکٹھے مل کے سرکس لگا رہی ہیں. ایک شیر آئے گا, عمران خان کی دہاڑ آئے گی, سب بھاگ جائیں گے. یہ باقی سارے سرکس کے شیر ہیں. دیکھیے آج اگر مہنگائی کا یہ حال ہے, اب مہنگائی نے گندم کی آپ بات کرتے ہیں تو گندم ریلیز کس نے نہیں کی. گندم اگر مہنگی ہوئی سندھ گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. مہنگائی بالکل ہوئی ہے پرانے حالات کی وجہ سے, لیکن انشاءاللہ پورا پلان ہے. ہماری 2 روز پہلے میٹنگ بھی ہوئی ہے, بتایا ہے انشاءاللہ چند ہفتوں میں اس کو کنٹرول کر لیں گے. دوسرے جلسے میں آئی جی اغوا ہو گیا, تیسرے جلسے میں کیا ہوگا؟ اگر ثابت ہو جائے کہ دوسرے جلسے میں آئی جی اغوا ہوا ہے تو پھر تیسرے جلسے میں بھی کوئی ہوگا. نہ آئی جی اغوا ہوا, نہ صدر کا کمرہ کسی نے توڑا, نہ کوئی اور اغوا ہوا. یہ 5th جنریشن وار ہے, انشاءاللہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. ارے حاضر تابش گاؤں نے توا برباد کر دیا, پکاؤ ڈیلی کے دوسری ساری جماعتوں کے, آپ لوگوں نے بھی کاپر چوری کی بات نہیں کی, سارا کاپر بیچ کے کھا گئے. ان کو وزیر اعظم کا جو ہے مشیر خاص بڑا ہے, تباہی بنا دیا گیا. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کیا تابش گور جو لوگ الزامات لگاتے ہیں, کیا اپنے ادوار میں تابش گور کے خلاف کسی نے کوئی کیس بنایا؟ کیا تابش گور کے خلاف کوئی رپورٹ بھجوائی؟ کیا تابش گور کو کہیں کرپٹ ثابت کیا؟ کیا آپ نے بھی سوال کیا کہ جی تابش گور نے کے الیکٹرک تباہ کی, اس نے تانبا چوری کر لیا, آپ نے کہا بھی. تو کیا یہ پیپلز پارٹی, یہ نون لیگ, یہ دیگر جماعتوں نے کیا تابش گور کے خلاف کوئی کیس داخل کرایا؟ اگر کوئی انہوں نے رپورٹ بھیجی ہو نیب کو, کسی ادارے کو, ہمیں بھجوائیے اور اس پہ کارروائی ہوئی ہو. کہیں سننے سے کچھ نہیں ہوتا. کہ الیکٹرک کو تو معاہدہ ہی ابراج کا معاہدہ ہی پیپلز پارٹی نے کیا تھا. بھائی صاحب تابش گور کا کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اگر چوری ثابت کر دیجیے نا. ارے بھائی تابش گور کے خلاف کوئی الزام ہمیں بھجوا دیجیے, چیک کرا لیں گے. دیکھیے آپ بات کر رہے ہیں سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں, جب انہوں نے نہیں کیا ہمیں کوئی شکایت آئے گی تو کارروائی کریں گے. کسی کے خلاف آ جائے, میرے خلاف آئے, آپ کے خلاف آئے, جب ان کی مرضی ہوگی. کوئی بھی شوگر کمیشن کا کوئی بھی بندہ اس کے اندر موجود نہیں ہے, ECL میں موجود نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب بھی نہیں. اگر شوگر کمیشن کے سارے لوگ تو سب سے پہلے مراد علی شاہ کو ہونا چاہیے تھا.
शहबाज शरीफ को होना चाहिए था, सलमान शहबाज को होना चाहिए था, आसिफ जरदारी को होना चाहिए था, बिलावल भुट्टो को होना चाहिए, सब है ना शुगर कमीशन के बेनिफिशरी, तो उसको भी होना चाहिए। आखिरी सवाल था। देखिए जी, कैप्टन सफदर साहब की 2 इंक्वायरीज का जिक्र हो रहा है। एक इंक्वायरी कमेटी बनी है कैप्टन सफदर की, एक इंक्वायरी है जिसमें 4 गुजरा शामिल हैं। एक इंक्वायरी जो है, आपने कहा कि कैप्टन सफदर की एक इंक्वायरी में 4 गुजरा शामिल हैं।